حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ سب خاموش رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں واپس گھر آیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی مرد اس کو دیکھے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ جواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا تو میرا جز ہے۔ جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ اگر کسی آدمی کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت انتہا سے بھی آگے گزر گئی۔ ہمیشہ گفتگو اچھی کرو کہ سامنے والے کا دل جیت لو، اور اس طرح مسکراؤ کہ دشمن کا کلیجہ چیر دو۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے پر کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ تمہارے راستے میں سے کانٹوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اپنے دکھ اور تکلیف بھول کر دوسرے کے دکھ درد خاموشی سے سننا بھی کمال کا فن ہے۔ جس نے تلخ میں گفتگو کرتے ہو، اس لیے جے میں سننے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ جب تک تمہاری وجہ سے کسی کا دل بے سکون رہے گا، اس وقت تک تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ کسی کا حال معلوم کرنے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، وہ صرف اسے ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ انسان کے بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے بندوں کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ رات کو اللہ پاک کی عبادت کرنا اور دن کو مخلوق کی خدمت کرنا۔ جو لوگ صرف سے توبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھو، کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک سچی بات کی نصیحت ہے جس سے ہم غور نہیں کرتے، اور ایک بدترین دھوکہ خوشامد ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک دے مت کہو کہ میری مشکل بڑی ہے، بلکہ یہ مشکل میں کہو کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ کسی پر اندھا اعتبار کرنا بھی تو سوچ سمجھ کر کیا کرو، بس ایک حد تک کریں تاکہ بعد میں آپ پہ الزام نہ لگے اندھا ہونے کا۔ اس معاشرے کے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد کی محبت اور عورت کی وفا بھی بدنام ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ تمہارے رب سے بھی روشن کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اسے جو دور سے دیکھنے میں بہت خوش اور مطمئن رہتے ہیں، ایسا لگتا بھی نہیں کہ نہ کہ قریب کوئی غم آیا ہو۔ اگر قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ سچائی یہ نہیں ہے، واقعی دنیا کے واقعی آزمائش گاہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیوی کو اپنی کمائی مت بتاؤ، کیونکہ گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے۔ عورت کو اس کی ضرورت کا خرچہ ضرور دے اور اس کی جائز خواہشات کا خیال ضرور کرے۔
عورت کے سامنے کبھی رونا مت، چاہے کتنی تکلیف اور دکھ کیوں نہ ہو۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہ بہانا، وہ ساری زندگی یہی خیال کرے گی کہ یہ مرد کمزور ہے۔ اس معاشرے کی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ 25 سال والا شخص اسے وہ ساری سہولتیں دے جو اس کے باپ کو دیتے ہوئے 50 سال لگ گئے۔ بندوں کا خالق کہتا ہے کہ نکاح کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن بندے کہتے ہیں کہ پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ ایک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ نمبر 1 محنت کرنے سے، نمبر 2 اللہ پاک کی عبادت کرنے سے، نمبر 3 نظر جھکا کے چلنے سے۔